صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بارك وسلم اللهم صل على سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ امہات المومنین اہل بیت اطہار کی عظیم خواتین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھی، ان کے بعد امت کی جو خواتین اولیاء ہیں ان میں ایک نام بہت ہی نمایاں رہا ہے۔ 1200 برس تقریباً گزر گئے اور آج بھی وہ نام جو ہے وہ اہل معرفت کی محفلیں مکمل نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر۔ آج کی ہماری ممدوح ہستی وہ ہے جن کی روحانی عظمتوں کی بشارت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد گرامی کو خواب میں دی تھی۔ یہ وہ ہستی تھی کعبہ جن کے استقبال کے لیے آتا تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بھی حسن انتظام کر رکھا تھا۔ ان کی عظمت اور ان کے علوم معرفت کی عظمت اس سے ظاہر ہے کہ ان کی محفل پاک میں سیدنا امام حسن بصری جیسی شخصیات اور سفیان ثوری، اولیاء کے امام ابراہیم بن ادم، فضیل بن عیاض، حضرت شفیق بلخی، مالک بن دینار جیسی ہستیاں ان کی بارگاہ میں جاتی تھیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے درس اپنا دینا تھا اور آپ نے بہت توقف کیا، کافی دیر آپ نے درس جو وقت مقررہ تھا اس سے ڈیلے کر دیا۔ تو بعد میں دیکھا کہ ایک بڑھیا چلی آ رہی ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے اور پردہ کیے ہوئے، وہ جب آ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، آپ نے درس شروع کیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک انتظار کیا؟ تو آپ نے بڑا تاریخی فقرہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا جو شربت ہاتھی کے لیے تیار کیا جائے اس کو چونٹی نہیں پی سکتی۔ یہ ان کے علوم معرفت، ان کی عظمت، ان کی رفت، اور میں جب ان کی حیات پاک کا مطالعہ کرتا ہوں اور ہمیشہ مجھے تصوف کے ہمارے صوفیاء کرام میں کچھ ہستیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم بن ادم ہیں، حضرت فضیل بن عیاض وغیرہ معروف کرخی، اور سیدنا غوث الاعظم، سیدنا داتا گنج بخش۔ تو خواتین میں حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب میں تاریخ کو پڑھتا، ان کے حیات کے واقعات کو میں نے پڑھا تو یوں نظر آیا کہ اگر توکل اور عشق الہی اور استغناء کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام مائی رابعہ بصریہ ہوتا۔ 1000 نفل روز پڑھنا، ساری رات عبادت کرتے رہنا، اور پھر یہ وہی کہہ سکتی ہیں کہ میں عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کرتی ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں۔ وہ مشہور واقعہ ان کا جو ہے وہ جنت جلانے اور دوزخ بجھانے والا، وہ تو میرے آج اسکالرز رات تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور کعبہ ان کے استقبال کے لیے آئے، اور پھر خدا تعالیٰ کی ذات پہ اتنا توکل، اتنا یقین کامل، عبادت، زہد، تقوی، خوف خدا کہ عبادت کر رہی ہیں اور ساتھ ایک بانس کھڑا ہوا ہے اور اس بانس کے اوپر، اس کھونٹی کے اوپر اپنا کفن لٹکایا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کفن کیوں ہے؟ کہا ہر لمحے موت میرے سامنے رہتی ہے۔ ساری زندگی شادی اس لیے نہیں کی، فرماتی تھی بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے دعوت آئی، شادی کی پیغامات آئے، فرماتی تھی میں شادی کروں گی لیکن میں شادی اس آدمی سے کروں گی جو مجھے پہلے گارنٹی دے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلی جاؤں گی۔ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب لوگ جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے تو دائیں طرف والے جو جنت میں جائیں گے کیا میرا شمار ان میں ہوگا؟ یہ گارنٹیاں کوئی دے سکتا ہے؟ کون گارنٹیاں دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کرامات عطا فرمائی تھی۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ کاملین کے لیے یہ جو کرامات ہوتی ہے کھلونا ہوتا ہے، تو یہ ان کے ہاتھ کے کھلونے تھے۔ آج حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کا عشق الہی، ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زہد، تقوی، ورع، ان کی شب زندہ داری، ان کا استغناء، اور پھر ان کی زندگی کی سادگی، اور یہ ساری باتیں ان کے فضائل کے حوالے سے۔ مائی رابعہ بصریہ، جی ہاں، لوگ کہتے نہیں تصور تو بڑی رابعہ بصری رہ گئی۔ جی ہاں، مطلب ضرب المثل بن جانا، محاورہ بن جانا، استعارہ بن جانا کو معنی رکھتا ہے۔ غازی صاحب، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی معاشروں میں خواتین کا جو مرتبہ اور مقام ہے شاید دیگر مذاہب میں یا اس زمانے میں ان معاشروں میں کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ اتنی شہرت اور عزت اور پذیرائی ویسے بھی پوری دنیا میں جی جو عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، بلکہ دنیا بھر کی عورتوں کو جو عزت بے شک و شبہ ہے، صحیح ہے۔ آپ کے القاب بھی صوفیاء نے بڑی ہی محبت سے لکھے ہیں۔ اچھا، ام العارفین، سبحان اللہ، عارفوں کی ماں ہیں وہ، واہ واہ واہ، اور فرمایا کہ قلب العشق، سبحان اللہ، یعنی عشق لطیف ترین چیز ہے کائنات میں۔ عشق کا بھی دھڑکتا ہوا دل ہے رابعہ بصری، جو حب الہی کا جوہر انہیں عطا ہوا تھا۔
بصرہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے 97 یا 98 ہجری میں، ٹھیک، اور 185 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کا، وہی جو میں نے کہا تقریباً 1200 برس. جی تقریباً ایسا ہی ہے بالکل. آپ کے خاندان کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ والدین میں سے یقینی طور پر ایک ایرانی ہے، یا والد یا والدہ، اور دوسرے عرب ہیں. ٹھیک، چونکہ بصرہ اس زمانے میں بہت بڑی ایک ایرانی کالونی بن گیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان کا حسن و جمال ہے اس میں ایرانی شان تھی، اور جو ان کے اشعار ہیں اور ان کی مناجات ہے اور ان کی فصوح البیان، اس میں عرب کی فصاحت تھی. والد ماجد کا نام ہے اسماعیل، شیخ اسماعیل بصری، بہت ہی نیک اور پاکیزہ انسان تھے. چوتھی بیٹی تھیں اپنے والدین کی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کا لفظی مطلب ہے چوتھی بیٹی. بعض صوفیاء نے غازی صاحب، ہم ان کے ملفوظات میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ تربیت کر رہے تھے اپنی خواتین خلفاء کی، تو انہیں حضرت رابعہ کی نسبت اور ان کے فیضان تک پہنچانے کے لیے ان کے لیے حکم دیا کہ ان کو خصوصی ایصال ثواب کیا کریں، ان کو یاد کیا کریں. سبحان اللہ. کہ محض وہ نسبت، اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت رابعہ پر براہ راست حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا فیضان ہے، اس نسبت کے سائے میں ہیں. گھریلو حالات بہت ظاہر ہے دنیا داری والے نہیں تھے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا گھر پہ. جب ان کی ولادت ہوئی تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، روشنی بھی نہیں تھی. اچھا. تو ان کی والدہ نے کہا ان کے والد سے کہ ہمسایوں سے کوئی چراغی لے آئیں. تو یہ اپنی اہلیہ جن سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کے کہنے پر باہر نکلے. ایک ہمسائے کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، لیکن عہد یاد آ گیا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، رب کے سوا نہیں، رب کے سوا کسی سے کچھ مانگنا نہیں. تو واپس آ گیا اور کہا کہ لوگ سو رہے تھے، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں جانا. اور اس کیفیت میں بہت آہوزاری کی. اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خواب میں ملے انہیں. ہائے ہائے. اور آپ نے فرمایا کہ جو بصرہ کا حاکم ہے عیسیٰ رازان. بھائی صاحب یہ جو رازان کا لفظ ہے نا، یہ کسی نے زروان لکھا ہے، کسی نے رادان لکھا ہے، یہ رازان لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قزوین کے جو ایران کا شہر ہے، ایک بہت اہم فیملی تھی جو اسلامی شہروں میں مختلف عہدوں پر فائز تھے، بہت علمی اور سیاسی خاندان تھا. تو عیسیٰ رازان جی وہ پھر رازداں بن گیا. رازداں بن گیا. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے کہ ان خط لکھ دیجیے ان کو، آپ ہماری بارگاہ میں ہر روز درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں، اور جمعے کے روز آپ زیادہ درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں جو اس جمعے کو نہیں پہنچا ہے. تو یہ نشانی ہے. تو اس سائل کی مدد کیجیے. قطب الدین بختیار کاکی آ گئے. بختیار کاکی یاد آ گئے. جی ہاں، ایسوسیشن آف آئیڈیاز. بالکل بالکل ایسا ہی. تو جناب وہ جب خط پہنچا تو وہ عیسیٰ نے تو کہا کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو 1000 دینار فقراء اور مساکین میں تقسیم کرو اس شکرانے کا. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ 400 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، اور 400 دینار میری طرف سے شکرانے کے لیے پیش کریں. تو اس سے پھر آپ کی ضرورت پوری ہوئی اور آپ کا. اچھا جی، یہ جو کعبہ ان کے استقبال کو گیا ہوا تھا اور ابراہیم بن ادم نے پھر وہ جو ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، یہ مجھے سمجھائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کیسے استقبال. دو باتیں آج آپ سے پوچھیں. ایک وہ جو جنت جلانے جا رہی ہوں دوزخ بجھانے جا رہی ہوں، وہ والا. یہ دو باتیں. سبحان اللہ. اصل میں جن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ تھی کہ بیت اللہ شریف بڑی عظمت والا گھر ہے، یہ معاملات ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. رب بھی ہوتے ہوں گے. جن لوگوں کا طواف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ساتھ کھجوریں بھی کھا رہے ہیں اور گٹھلیاں بھی مطاف میں پھینک رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہو سکتے، نہ ان کی عقل میں یہ باتیں آ سکتی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جب سفر حج کے لیے روانہ ہوئیں تو اس سے پہلے ان کے دل میں عشق الہی کی کون سی چنگاری روشن تھی، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. رات کے وقت بے ساختہ ان کے سینے سے ایک آواز نکلی، الحریق الحریق. تو لوگ دوڑے آئے کہ شاید حجرہ مبارکہ میں آگ لگ گئی ہے یا کپڑے جل گئے ہیں. تو ایک صاحب نظر تھے، انہوں نے فرمایا کہ رابعہ کی آگ بجھانے آئے ہو جسے وصال دوست کے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا. تو یہ عشق الہی کی کیفیت لے کر جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئیں اور ایک گدھا جو تھا وہ ساتھ لیا، گدھا راستے میں مر گیا، تو دعا مانگی کہ یا اللہ ایک ضعیفہ اور نادار لاچار عورت ہے،
تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہی ساتھیوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گدھا زندہ ہو گیا. توکل کے اس مقام پر تھی, غیر اللہ سے مدد ہی مانگی, غیر اللہ سے مدد نہیں. ساتھی ہم سفروں سے بھی کہا تم جاؤ. قافلے والوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فرمایا نہیں, میں تمہارے بھروسے پر تو گھر سے ہی نہیں نکلی. واہ واہ. میں جس پر توکل کر کے نکلی ہوں میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے. بادشاہ جب کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو اس طرح اس کو بے سواری کر دیتے ہیں. فکرہ دیکھے کیسا. یہ جب مناجات کی نا, اب شاعرہ کی بہت بڑی, حدیث پر عبور تھا اور حافظہ قرآن تھی. واہ واہ واہ. تو زمانہ بھی دیکھیں قرون اولا ہے, اور حضرت حسن بصری اور حضرت سفیان ثوری, حضرت مالک بن دینار جیسے تابعین, فضیل بن عیاض, مالک بن دینار, ایک سے ایک بڑھ کے یہ ان کے ہم مجلس ہیں. تو جا رہی ہیں تو حضرت ابراہیم بن ادم ادھر سے چلے, وہ کوئی 14 برس پہلے. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر منزل پر کثرت نوافل کرتے, یا ہر قدم پر لکھا ہے استعارتاً. تو وہ چلتے چلتے 14 برس میں بیت اللہ شریف پہنچے, اور جب مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف سامنے نہیں ہے. اور آپ نے سوچا کہ شاید بینائی میں فرق آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینائی تو ٹھیک ہے, لیکن میری ایک بندی آ رہی ہے, میری ایک دوست آ رہی ہے, یہ بیت اللہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. تو وہ بھی وہاں سے چلے کہ میں دیکھوں بیت اللہ شریف کس کے استقبال کے لیے گیا ہے. تو مکہ شریف کے راستے میں دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت ہے, ضعیفہ, لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ رہی ہے. تو ان کو دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ یہی کوئی اللہ کی مقربہ ہے. تو ان سے کہا کہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے, اب بیت اللہ شریف آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا ابراہیم بن ادم, تماشا تو تم نے لگایا ہوا ہے, 14 سال سے چلے ہوئے ہو اور لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. یہ اللہ والوں کی باتیں تھیں, یعنی ان پر جو کیفیات تھیں اس کے غلبہ حال کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے تھے. یہ اہل دنیا کے مذاق اڑانے والی باتیں نہیں ہیں. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, اس پہ لوگ کلام کرتے ہیں. یہاں تو مائی رابعہ بصری کے, اب وہ کیسے ہوا, یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ٹائم اینڈ سپیس سے نکل جاتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ ٹائم اینڈ سپیس جو ہمارا ہے ہم اس کے پابند ہیں, لیکن جو لوگ اپنی خواہشات نفس کو مستقل اور مسلسل مغلوب کر لیتے ہیں اور ان پر غالب آ جاتے ہیں, وہ پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. تو وہ جب اس ٹائم اینڈ سپیس سے نکلتے ہیں پھر ان کو اس طرح کے مشاہدات کرائے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم بھی نکلے ہوئے تھے, ان کو وہ مشاہدہ ہوا کہ بیت اللہ شریف موجود نہیں, اور یہ بھی اس سے باہر تھیں. تو ان کو نظر آیا کہ بیت اللہ میرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں واقع معراج ہے. ایک آنے واحد میں, آنے واحد میں معراج کا اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اہل دنیا کو نظر نہیں آیا. اسی طرح بیت اللہ شریف آنے واحد میں عاصب بن برخیہ, جی ہاں, وہ بھی تو ان کے استقبال کے لیے گیا. اہل دنیا کو محسوس نہیں ہوا, لیکن جو صاحب نظر تھے حضرت ابراہیم بن ادم, ان کو فوراً معلوم ہوا کیونکہ وہ اس ٹائم اینڈ سپیس پر حاوی ہو چکے تھے. واہ واہ واہ. تو آنے واحد میں ہوا. واہ واہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت انہوں نے اگزامپل دے دی ہے جی. آنے واحد میں ہی پلک جھپکنے میں اس کا تخت بلقیس جو ہے. غازی صاحب قبلہ, یہ ہے کوئی اگر سمجھنا چاہے تو سپیڈ آف لائٹ اور ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ, اگر اس کو پڑھ لے انسان تو اس پر اشکار ہو جائیں گی چیزیں. اور اولیاء کی کرامات ہیں, ان کا کوئی اگر مذاق اڑاتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے نظر نہیں آتا, نابینا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کسب فیض, اکتساب, محنت کرنا, پیوریفیکیشن, پرگیشن, تزکیہ, تصفیہ کا عمل اس امت میں جاری فرمایا اور ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مرد جو محنت کرتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, روحانیت میں بھی. اور جو عورتوں کا محنت ہے ان کا حصہ ان کو ملے گا. مائی صاحبہ کا ایک قول ہے آپ کی تائید میں, وہ فرماتی ہیں کہ کوئی عورت یقیناً تاریخ عالم میں نبی نہیں ہوئی, لیکن نبیوں کی پرورش جس گود میں ہوئی ہے وہ عورت ہی سبحان اللہ, سبحان جس کو جنم دیا ہے انبیاء نے, جنہوں نے جنم دیا وہ عورتیں ہی تھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. اللہ کسی مرد عورت کا عمل ضائع نہیں کرتا, اللہ نے ہر ایک کی عبادات کو قبول فرمایا. سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون ہیں جیسے مردوں میں امام حسن بصری,
خواتین میں ان کا نام اس درجے پر آتا ہے. اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نے یہ ان کی خلیفہ بھی ہیں سیدنا امام حسن بصری ان کے شاگرد بھی ہیں، ان سے پڑھی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، لیکن وہ ان کا احترام اتنا کرتے تھے. کیا بات ہے. رابعہ دی مسٹک جو امریکن نے لکھی ہے نا کتاب، اس کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ڈاکٹر صاحب. رابعہ دی مسٹک جو ہے کتاب بڑی مشہور، دو اس نے پی ایچ ڈی کے اس کے مقالے، ایک یہ اور ایک الغزالی، وہ بھی انگلش میں. تو اس میں اس نے لکھا کہ ایک دن امام حسن بصری آئے ان کے گھر رات کو، تو تیل ختم ہو گیا اس میں، وہ جو دیا تھا اس میں تیل ختم. تو امام حسن بصری نے کہا کہ جا کے کسی کو شاگرد کو کہا میں بھیجتا ہوں تیل منگوا لیں. کہہ لیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے. کہتے جب اس طرح انہوں نے کیا تو وہ ٹارچ بن گئی، اور ساری رات وہ گفتگو کرتی رہی، اور وہ جو ان کی انگشت تھی وہ ٹارچ بنی رہی. واہ سبحان اللہ. امام ابو عبد الرحمن السلمی نے جو ایک کتاب لکھی ذکر النسوۃ المتعبدات الصوفیات، اس میں تمام خواتین صوفیاء کا ذکر کیا. انہوں نے 4 صدی عیسوی تک کی، 4 صدی ہجری تک کی بڑی بڑی خواتین لکھیں، اور جس کی عبادت سے بہت متاثر ہوتے خود امام ابو عبد الرحمن السلمی کہتے کہ یہ مثل رابعہ ہیں. یعنی مثل بن گئی عبادت میں، ذکر و اذکار میں. اور جو 1000 رکعت ہر رات پڑھتی ہیں تو کہتی تھیں میں ثواب کا لالچ نہیں مجھے، اس لیے پڑھتی ہوں کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ انبیاء کے سامنے میرے اوپر فخر کریں کہ دیکھیں میری امت کی ایک عورت کی عبادت کی طرف. خواتین میں جو اس دین کی طرف آ جائے نا جی، ان کا جو ذوق اور ان کا جو اس میں ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کے اوپر حالات. آپ کی قطع کلامی، آپ نے حضرت خواجہ نظام پاک کی ایک خلیفہ کا ذکر کیا تھا آپ ایک دفعہ یہاں پروگرام میں، کیا آپ نے خلافت دی تھی خاتون کو بھی؟ یہاں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا ذکر پاک ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک خاتون کو بھی انہوں نے اپنی خلافت دی تھی، اور اس کے بڑے تذکرے آپ نے. بوڑھے ہو گئے آپ ڈاکٹر صاحب. رابعہ نام کی 4 ہی بیٹیاں، رابعہ نام کی 4 ہی روحانی بیٹیاں آپ کی ہیں، اور امام سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی 4 ہی رابعہ کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. رابعہ الشامیہ، تو 4 خواتین میں ذکر. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ان کا ذکر کیا. ان کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آغاز کیا ذرا وہ بتا دینا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عام خدرہ خدر خاص، وہ خاص پردے میں رہنے والی، عام استورہ ستر اخلاص. فرمایا آن سوختہ عشق و اشتیاق، سبحان اللہ. فرمایا آن شیفتہ قرب و احتراق، فرمایا آن گم شدہ وصال، آن مقبول الرجال ثانیہ مریم صفیہ. کیا بات ہے، کیا بات، رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرماتے تھے در معاملت و معرفت. مریم و صفیہ ہوگا. جی جی مریم و صفیہ ہوگا. جی جی وہ جو واو نے لکھی تھی میں نے کافی غور کیا. نہیں یہ پڑھنے کے لیے یہی پڑھیں گے. میں نے کہا ممکن ہے کہ یہ ان کی جی مریم و صفیہ، جی میں نے کہا ممکن ہے صفت کے طور پر بھی آ گیا، لیکن صفیہ مریم و صفیہ بھی ہو سکتا ہے. وہی اشارہ. آپ نے فرمایا در معاملت و معرفت مثل نداشت، اپنے معاملات اور معرفت میں ان کی مثال تھا ہی کوئی نہیں. اور فرماتے وہ معتبر جملہ بزرگان عہد خیش بود، جتنے بزرگان تھے ان کے زمانے کے ان کے لیے معتبر تھیں. امام ابن الجوزی نے ان کے مستقل کتاب ان کے بارے میں تصنیف کی ملتی نہیں ہے، لیکن اپنے صفوۃ الصفوہ میں انہوں نے لکھا قد اختصرت ہا ہونا علی ھذا القدر من اخبار رابعہ، کہ یہاں پر تو میں اخبار رابعہ میں سے اتنا ہی ذکر کر رہا ہوں. لانی قد افردت لہا کتابا جمعت فیہ کلامہما و ذکرہا، کہ میں نے ایک الگ سے کتاب ان کے لیے لکھی ہے اور ان کا پورا کلام اور ان کا ذکر میں نے اس میں جمع فرمایا. تو یہ اس زمانے کی خواتین جو بہت آگے بڑھ گئیں محنت میں، مجاہدہ میں، ذکر. اللہم صلی علی سیدنا. آپ کی طرف آگے. آپ کے باقی اقوال بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں، یعنی عبادت میں جنت اور دوزخ کے لالچ سے ماورا ہو کر خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کرنا، یریدون وجہہ. بالکل. علامہ اقبال نے فرمایا نا سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. واہ واہ واہ. تو آپ فرماتی ہیں اے مالک الملک، دنیا میں میرا جو حصہ ہے تیرے ہاں سبحان وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، کیا بات، واہ واہ واہ. اور آخرت میں میرا جو حصہ ہے تیرے پاس وہ اپنے دوستوں کو دے دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے. واہ 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 واہ. اور پھر فرماتی ہیں
کہ اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو جنت کو مجھ پر حرام کر دے، اور اگر میں صرف تیری لقاء کے شوق میں تیری عبادت کرتی ہوں تو پھر اپنے جمال سے مجھے فیضیاب فرما۔ دیکھیں نا سفیان ثوری جب گئے ان کی تیمارداری کے لیے تو انہوں نے کہا آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، دعا فرمائیں اللہ آپ کو صحت دے۔ انہوں نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ وہ بے خبر ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر بیماری آ سکتی ہے، تو جب اس کی دی ہوئی ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ کمال ہے۔ سوانے میں ملتا ہے کہ رات کو آپ عالم شباب کا ہی وقت ہوگا، کیونکہ بعد میں تو حجرہ بنا لیا تھا، تو چھت پہ تشریف لے جاتی تھیں اور وہاں ساری رات مناجات کرتیں، اور امام شارانی فرماتے ہیں کہ سجدہ گاہ ہمیشہ تر رہتی تھی، اتنا روتی تھی رات کو کہ سجدہ گاہ ہمیشہ تر رہتی تھی، اور کفن سامنے رہتا تھا۔ امام شارانی نے لکھا ہے، ایسے اور گریہ بہت کرتی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتی، ایک کوئی لے لو۔ تو جب چھت پہ تشریف لے جاتی تو وہاں مناجات کیا کرتی، اللہ تعالیٰ سے فرماتی کہ رات بھیگ چکی ہے، اللہ کریم سے عرض کرتی کہ رات بھیگ چکی ہے اور ستارے روشن ہو گئے ہیں، انسانوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر معشوق اپنے عاشق کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ توحید ہے جو صوفیاء نے سکھائی ہے، سبحان اللہ، یہ وہ توحید ہے۔ بے شک۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ 1000 رکعت دن اور رات میں ادا کرتی ہیں نوافل، تو فرمایا کہ اس لیے ادا کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو، اور قیامت کے دن آپ انبیاء پر فخر کریں کہ یہ میرے امتی ہیں جو اعمال کا اثاثہ لے کر میری بارگاہ میں آئے۔ دیکھو میری امتی، ہائے ہائے، دیکھیں جی یہ جو تصور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں، واہ واہ جی۔ یہی وجہ حضور کہ حضرت ابو سفیان ثوری یہ کوئی محض صوفی نہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ بالکل، آج کا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صوفیاء ہیں، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو سفیان ثوری، ان کا حال یہ تھا، امام سلمی نے لکھا ان سے نصیحت لیتے تھے، ان سے باتیں پوچھتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور ان سے دعا کے متمنی رہتے تھے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ عشق میں انتہا پر تھیں، محبت میں بیمار ہو گئیں، ایک بار علیل ہوئیں۔ یہ اس قول تک پہنچتے ہوئے کتنے مدارج سے گزریں، یہ لوگ نہیں سوچتے یہ جو کہ جنت کو جلا دوں جہنم کو بجھا دوں، یہ تو صرف ایک یہ سمبولک کہا، جی میں عرض کرتا ہوں کہ لالچ سے نکل میں جاؤ، عرض کرتا ہوں نا، انہوں نے کہا وردوان من اللہ اکبر، لوگ اگلے درجے پر لے جانا چاہتے تھے کہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی محبت میں آ جاؤ، یہ عاشقوں کا قول ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس طرح کے احوال عطا کیے۔ خود حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 طرح کے علوم سیکھے، ایک تو علم وہ ہے جو تمہارے اندر پھیلا دیتا ہوں، وَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَّطْتُهُ فِيكُمْ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، دوسری باتیں پھیلا دو تو تم گردن میری قلم کر دو۔ وہ یہی صوفیاء کا طریقہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور خود اپنی زندگی تو ایک اس انداز میں گزار دی کہ لوگوں کو جنت کا شوق پیدا ہو، لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کی طرف آئیں، لیکن اس سے اگلا درجہ بھی حضور علیہ السلام نے عطا کیا، اور خود حضور کی احادیث میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی ایک بار، تو کسی نے آ کر پوچھا سبب علالت کیا ہے، فرمانے لگی دوران عبادت جنت کا خیال آیا تو عتاب ہوا محبوب کی طرف سے کہ عبادت میری کرتی ہو، توجہ جنت کی طرف، فرماتی ہیں اس عتاب سے بیماری آ گئی۔ اعاتب ذا المودۃ من صدیق اذا ما رابنی منہ اجتناب، جب محبوب دیکھتا ہے کہ محب مجھ سے اجتناب کر رہا ہے، پھر وہ عتاب کرتا ہے کہ محبت مجھ سے اور طلب کسی اور چیز کی۔ جنت بھی تو غیر خدا ہے نا، غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں۔ جب یہ ذات کی محبت میں گم ہوتی، دنیا خدا کی ملکیت ہے، اور دنیا داروں سے مانگ کر اپنے آپ کو پستی میں نہ گراؤ۔ سبحان اللہ، جب یہ لوگ جب ذات کی محبت میں گم ہوتے ہیں تو اس کا غیر ان سے گم ہو جاتا ہے۔ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا، فرماتی تھی عرفت الہوا مذ عرفت ہوا کا، کہتی ہے میں نے عشق کو پہچانا ہی تب ہے میرے مولا جب میں نے تیری محبت کو چکھا، وَأَغْلَقْتُ قَلْبِي عَمَّنْ سِوَاكَ، میرے مولا تیرے سوا میرا دل ہر چیز پر بند ہو چکا ہے، میرے دل میں فقط تو آتا ہے، تیری توجہ اور تیری محبت۔ فرماتی تھی وَكُنْتُ أُنَاجِيكَ يَا مَنْ تَرَى خِفَايَ الْقُلُوبِ وَلَسْنَا نَرَاكَ، فرماتی تھی میرے مولا
تو ہر چیز ہمارے دلوں کی مخفی چیزوں کو دیکھنے والا ہے. ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے, میں تجھے پکارتی ہوں یا سروری یا منیتی و یا عمادی و انیسی و محبی و مرادی. اللہ کو ان الفاظ سے پکار. فرماتی ہیں کہ دل کو قابو میں رکھو, جی ہاں, اور جو خواہشات نفسانی ان پہ اختیار کے باوجود ان سے بچنا, یہ ہے اصل مردان. جی بالکل. حضرت مالک بن دینار کتنے مرتبے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت رابعہ سے میرا ایک مکالمہ ہوا اور میں آج تک اس کے تحیر میں بھی ہوں اور اس کی لذت میں بھی ہوں, کہ میں نے دیکھا کہ ان کا لباس پھٹا پرانا تھا. میں نے کہا کہ اتنے لوگ ہیں, آپ ایک اشارہ کریں تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے دروازے پر لا کر رکھ دیں گے, آپ حکم کریں کسی کو. تو انہوں نے فرمایا مالک, کائنات کا جو مالک ہے, مالک حقیقی, وہ کائنات کا خالق بھی ہے. میں نے تو دنیا اس سے بھی کبھی نہیں مانگی. تو یہ لوگ جو نہ دنیا کے خالق ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں, میں ان سے کیوں مانگوں گا؟ آج تک اس قول کی حلاوت میرے دل میں ہے اور میرے ایمان کو تازگی ملتی ہے. شفیق بلخی جب مکالمہ ہوا, کہا کہ کیا حال ہے آپ کا بلخ کے, آپ کے بلخ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بس بہت اللہ کا کرم ہے کہ اگر مل جائے تو ہم شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو جواباً کہا کہ آپ سنائیں بصرہ کے. انہوں نے کہا بصرہ کے کتے یہی کرتے ہیں, اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, مل جائے تو بانٹ دیں. بصرہ میں غازی صاحب کھجور بہت کثرت سے ہوتی ہے, صحیح, 1000 قسم ہوتی ہے اور بہت سستی مل جاتی ہے. ہمارے بھی فٹ پاتھوں پہ ہر وقت آواز ہوتی ہے بصرے کی کھجور. ہوتی وہ بکر کی ہے یا جھانکی؟ جی خیر, جھانکی بھی ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے, خیال شریف کے ویسے میں کہہ رہا ہوں بصرے کے بعد. جی ہاں, وہ تو وہ جناب آپ نے فرمایا حضرت رابعہ نے کہ نفس بڑی بری چیز ہے, 12 سال سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کھجور کھا لو بصرہ میں رہتے ہوئے. میں نے بھی کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کی رضا ہوگی تو کھاؤں. بصرہ کا خرما, بصرہ کا خرما کمال ہے غازی صاحب, بالکل معاشرہ. اچھا جی, آخری وقت آ گیا. جی ہاں, لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ, اللہ کے مہمان آ رہے ہیں, اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں میرا استقبال کرنے, مجھے لے جانے کے لیے. اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہاں موجود تھے آپ کے آخری لمحات میں. سب کو باہر نکال دیا کہ یہ وقت میرا اپنے محبوب اور اپنے خالق کے ساتھ وصال کا وقت ہے, خلوت کا وقت ہے, اور اللہ کے مہمان, اللہ کے قاصد آ گئے ہیں لینے والے. کشتگانی خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. جی ہاں, اور ہے جانے دیگر است. یقیناً 1250 برس ہو گئے اور یہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے تذکارے پاک کر رہے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں. سننے والے بھی دنیا بھر میں جو اس وقت 92 یہ پروگرام سنے صبح نور, وہ بھی اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں. یہ ایک سوال ہوا تھا کہ قبر میں ان کی کیا حالت ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار نے جو اپنے تذکرۃ الاولیاء میں ذکر حضرت رابعہ ہے, اس کے آخر میں 2 واقعے بتائے ہیں کہ فلاں ولی کامل کو خواب میں ملیں, فلاں ولی کامل نے جنازے کے بعد دیکھا کہ جنت میں جیسے ایک دلہن ہوتی ہے اور جو شان ہوتی ہے وہ اس طرح ان کی زندگی وہاں بسر ہو رہی ہے. جنت کی دلہن, جنت کی دلہن ہے, اور خوش ہیں اور راضی ہیں اور اسی طرح اپنے لطف اور لذت. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ ہوں گی. کیا ان کا درجہ ہوگا جی, سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, اب آپ استاد بھی ہیں نا کالج کے؟ استاد تو آپ ہی ہیں آج کے. نہیں, وہ تو استاد الاساتذہ ہیں. نہیں, میں تو ایک طالب علم جیتا ہوں. آج کے ہماری جو طالبہ ہے کالج کی, یونیورسٹی کی, اس کو ہمیں کس طرح سے ان کے قریب لانا چاہیے؟ ان کو ظاہر ہے ان سے مراد پوری, یعنی وہ عظیم ہستیاں جو ہیں امہات المومنین سے, صحابیات سے, آگے جو اولیاء اور خواتین ہیں ان کا سب. وہ علوم جن سے آج امت مسلمہ کٹ گئی ہے, ان علوم کی سپلائی کریں تو ڈیمانڈ خود ہی ہو جائے گی. آپ سب کا جی بہت شکریہ. اور آج کتاب الشفا کا نسخہ ناظرین کرام, ہر فرض نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 186 بار ورد کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں.
انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی۔ دنیا میں سیدہ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا مگر یہ فخر عورت کو ہی حاصل ہے کہ اس کی گود میں ہی انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء نے پرورش پائی، اور یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔